تزكى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، قرآن کریم نے چیلنج فرما دیا کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب کون لوگ ہیں مالک الملک۔ مولا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھو جو سید المفسرین ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے میں فرماتے قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامیاب وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ من تزکیٰ، جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا، اپنے قلب کو پاک کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پاک فرماتے ہیں کہ تزکیہ کا معنی، قلب کا معنی صاف کرنے کا مطلب فرمایا یہ بھی ہے کہ صدقہ ترد البلا، جو ہے فرمایا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ قلب کو صاف کرتا ہے، مال کو جسم کو پاک کرتا ہے اور قلب کو بھی صاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور قلب کو بھی صاف کرتا ہے، اور کامیابی کی ضمانت میرے رب کریم نے چیلنج فرما دیا ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ من تزکیٰ، جس نے تزکیہ کیا۔ مولا تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس نے نماز خشوع خضوع سے پڑھی ہے، رب کریم سے ملاقات ہو کے پڑھی ہے، گویا کہ اس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور جلوے نور محمد کے، جلوے رب جلیل کے کیے ہیں، انہوں نے اپنے قلب کو صاف کیا ہے۔ گویا کہ جس نے درود پاک پڑھا اور رنگت کے اندر، نور کے اندر، جلووں کے اندر، نظاروں کے اندر، محبوب کریم علیہ السلام کے نظاروں کے اندر گم ہو گئے، گویا کہ وہ قد افلح من تزکیٰ، اس نے اپنے قلب کو صاف کیا ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، فرمایا جس نے رزق حلال کمایا اور رزق حلال کما کے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا رزق حلال جب کماتا ہے تو وہ کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ بھی اپنے قلب کو صاف کرتا ہے۔ گویا جب انسان رزق حلال کماتا ہے، ان کے اندر ایک ایک لقمے کے اندر برکتیں ہوتی ہے، ایک ایک لقمے کے اندر نور ہوتا ہے، جس طرح یا واجد پڑھنے سے یا موجود پڑھنے سے ہے، اسی طرح ویسے بھی رزق حلال انسان کھائے تو ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی آتی ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا، گویا کہ اس نے بھی اپنے قلب کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے ہمسائے سے پیار کیا، سلام کیا، محبت کی، وہ جانے ان کا کام جانے، تو اپنا فرض ادا کر دیا، فرمایا گویا کہ اس نے تو نے اپنے قلب کو صاف کیا ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، جس وقت تم اللہ رسول کے فرمان کی تبلیغ کرتے ہو، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہو، فرمایا کہ جب انسان کا دل و دماغ نیک، انما الاعمال بالنیات، ان کا نیت ان کی خالص ہوتی ہے، فرمایا کہ اس وقت بھی قلب جو صاف ہوتا ہے۔ من تزکیٰ، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے قلب کو صاف کیا ہے۔ وہ صاف کرنے کے یہ اسباب ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اسباب کے ماتحت ہے۔ یا مسبب الاسباب سبب اسباب الہا، کہ یہ دعا پڑھتے رہو، سارے اسباب اللہ پاک مہیا فرما دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے رہو، یہ بھی پھر انسان کی رزق حلال کی وہ پاکیزگی کا اللہ پاک اسباب بنا لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اسباب جو ہے من تزکیٰ، رب کریم نے چیلنج فرما دیا ہو، تاکہ وہ کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے قلب کو صاف کیا۔ حدیث پاک میں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا ایک تمہارے قلب کے اندر ایک ایسی چیز ہے، ایک لوچڑا ہے، فرمایا کہ اگر وہ لوچڑے تو مراد وہ قلب ہے، جو اگر وہ صاف ہے تو سارا جسم ہی صاف ہے، وہ پاکیزہ ہے سارا جسم ہی پاکیزہ ہے، فرمایا اگر وہ صحیح نہیں ہے سارا جسم ہی صحیح نہیں ہے، کہ گویا کہ ان کو صاف کرنے اور پاک کرنے ہے۔ من تزکیٰ کو جس نے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو صاف کیا۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، حق گوئی کہ انسان کا شیوا ہونا چاہیے، حق گوئی کہ اسلام کے بارے، جب اسلام دین کے بارے حق گوئی کہے گا تو انسان کا قلب صاف ہوتا رہے گا، گناہوں معاف ہوتا جائے۔ جب انسان کی اپنی ذات کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بولنے میں کمی نہیں کرتا، جب اسلام اور دین کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، فلاں نہیں، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے۔ فرمایا حق گوئی جو ہے اپنا شیوا بناؤ،
تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی اعلیٰ سلطنت ہو، اسلام کا مقام بڑھے، اسلام کی دین کی کسی طریقے سے کوئی انسان توہین کرے تو مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے اس کا دفاع کرنا، ان کو ملیا میٹ کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کو ملامت کرنا، تاکہ مسلم پتہ نہ چلے ان کو، بلکہ باہر ملک والوں کو پتہ چلے گئے محمد کے غلام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قلب صاف ہوتا ہے۔ جب انسان کا قلب صاف ہوتا ہے تو ہر میدان کے اندر رب کریم نے چیلنج فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں کامیاب، میں نے اپنی دکان بڑی عروج پہ لے گیا، میں کہتا ہوں میں کامیاب ہوں، وہ کہتا میں اپنا کاروبار کر لیا، وہ کہتا میں اپنا کامیاب ہوں، اگرچہ حلال آ رہا ہو یا حرام، اور وہ کہتا میں کامیاب ہوں۔ نہیں، رب کریم نے چیلنج فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تاکہ کامیاب وہ شخص ہوا من تزکا جس نے اپنے قلب کو صاف کیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کیا۔ پھر جب اندر صاف ہو جاتا ہے پھر کائنات کے اندر جو ہے وہ نور کے جلوے، وہ لذت، ہر عبادت کے اندر لذت ہی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے۔ جب دل صاف نہ ہو، رب محمد کی عزت کی قسم ہے، نہ نمازوں کے اندر لذت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے اندر لذت ہے، نہ درود کے اندر لذت ہے۔ جب قلب صاف نہیں، اندر والا صاف نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کریم نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تاکہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے تزکیہ کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں مالک الملک مولا، ہمارے سینے کے اندر اسلام کی، ایمان کی غیرت نصیب فرما، اور تزکیہ ذکر کے ذریعے سے کرنے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔